بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے کیو اے ٹی وی سے انور قیوم عباسی، اور آج اس ٹاپک میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اداروں کی نجکاری۔ مختلف حکومتیں آئیں، مختلف ادوار گزرے، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ اداروں کو پرائیویٹ کیا گیا، اور ہر ایک حکومت نے اپنے اپنے دور میں ادارے کو پرائیویٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور آج کل جس ادارے کو پرائیویٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ ادارہ غریبوں کا ادارہ ہے، وہ ادارہ ایسا ادارہ ہے جس سے غریب اور نادار لوگ ان کے بچے مستفید ہو رہے ہیں اور علم کا استفادہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ادارہ سرکاری سکول ہیں، ان اداروں کو پرائیویٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، این جی اوز کے حوالے کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات پاکستانی قوم کے لیے بڑی تشویشناک ہے کہ این جی اوز کے حوالے اگر ان اداروں کو کر دیا جائے تو کیا جب این جی اوز کے حوالے کر دیے جائیں گے تو اس کے بعد بہت سارے ایسے خدشات ہیں جو کہ پاکستانی قوم کے ذہن میں ہیں۔ اس میں جو چیدہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ابھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو این جی اوز کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو کیا این جی اوز کو یہ اختیارات ہوں گے کہ وہ نصاب جو ہے وہ بھی خود مرتب کرے اور اسکول کے جو نصاب تعلیم ہے ہمارا اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہوگا، اور بڑا جو ہے پاکستانی قوم کے لیے، عوام کے لیے یہ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوگا، کیونکہ ہمارا جو نصاب تعلیم ہے وہ بہت زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کافی حد تک جو ہے وہ اسلام سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ اس میں ہمارا اسلامک اسٹڈی جو ہے، اسلامیات جو ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے ہمارے آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے، اسلام کے ساتھ حب پیدا کرنے کے لیے، اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے اسلامیات جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو این جی اوز ہیں وہ آیا اس نصاب میں رد و بدل کرتی ہیں یا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب سے جو یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ پوری قوم جو ہے وہ اس بات پہ ناراض ہوگی اور اٹھ کھڑی ہوگی اور احتجاج کرے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی حالیہ دنوں میں پرائیویٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اداروں کو این جی اوز کے حوالے کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوگا تو وہ غریب ہوگا، کیونکہ غریب کا بچہ کہیں جو ہے وہ ایسے سکولز میں جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ آگے مہنگائی اتنی ہے، لوگ بے روزگار ہیں، اور لوگوں کے بچے جو ہے وہ سکول سے باہر ہوں گے، کیونکہ جب ان کو پڑھنے کے لیے وہ سہولیات نہیں دی جائیں گی جو حکومت ابھی تک دے رہی ہے، زیادہ حد تک تو نہیں لیکن کافی حد تک جو ہے وہ سکولز کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی اچھی خوشائن بات تھی کہ غریب کا بچہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کے لیے آج ہر بندہ جو ہے وہ بات تو کر رہا ہے، آپس میں چیمے گوئیاں کر رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ باس مباحثہ کر رہا ہے، لیکن وہ ٹیچرز کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ جو ہے ناانصافی جو ہو رہی ہے، ان کی حق تلفی جو ہو رہی ہے، اس حوالے سے وہ اساتذہ کرام کے ساتھ باہر نہیں آ رہے۔ ایسے لوگ ان کو چاہیے کہ پوری عوام اس وقت جو ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ کھڑی ہو جائے، ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہو جائے، کیونکہ یہ ان کے بچوں کے مستقبل کی بات ہے، کیونکہ 70% لوگ جو ہے وہ ہمارے غریب لوگ ہیں اور نادار لوگ ہیں پاکستان میں، اور یا پھر مڈل طبقے سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے بچے جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں آج جو ہے وہ ان ٹیچرز کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہونا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو لے کے ان کے احتجاج میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو حکومت ہے اس وقت جو ہے وہ اس ادارے کو نجکاری کے لیے کوشش کر رہی ہے وہ اس سے رک جائے
اور یہ جو ایک حق دیا گیا ہے میرے خیال سے اور تو پاکستان میں کوئی اس طرح کی جو ہے وہ بنیادی سہولت نہیں مل رہی، فنڈامنٹل رائٹ جو ہیں وہ نہیں مل رہے، لیکن یہ ایک جو ہے فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کا وہ کسی نہ کسی صورت میں مل رہا تھا، تو اس کو بھی عوام سے چھینا جا رہا ہے۔ اب میں جو اپنے ویورز ہیں ان سے یہ التماس کروں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ٹیچرز کے احتجاج میں جا سکیں، اور اس وقت جو ہے اس ادارے کو جو پرائیویٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، این جی اوز کے حوالے کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ ہمارے اس سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے سے ہو سکتا ہے وہ رک جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس احتجاج کا حصہ بن کے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں۔ تھینک یو۔